بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ جو میرے نبی کا ہو گیا، جس نے نبی کو چاہا، جس نے نبی سے محبت کی، جو نبی کے قدموں سے لپٹ گیا، جس نے نبی کے دامن کو تھام لیا، یہ کائنات بھی اسی کی، اللہ بھی اسی کا، اللہ کے رسول بھی اسی کے، اور کائنات میں رہنے والی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کے حکم سے اس کے گن گاتی ہے۔ دوستو، آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک ایسا عظیم الشان انسان جس کا جتنا چرچا کیا جائے، جس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، اور رہتی دنیا تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی عام نہیں، یہ پیارے حضور کے پیارے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہم انہی کی شہادت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن قربان جائیے کیا شان ہے کہ ہمارے امیر المومنین خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں، جن کا مسلمان ہونا اسلام کے لیے فتح اور جن کی ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے نصرت کا باعث بنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ دوئم بنے تو مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہوئی، ہر لحاظ سے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ امیر المومنین جناب عمر مراد رسول ہیں، جن کا عدل و انصاف زمانے میں مشہور ہے۔ یہ فاتح بیت المقدس ہیں، انتخاب رب العالمین ہیں، مشرق مغرب شمال اور جنوب چاروں طرف آپ کے چرچے ہیں۔ کیسر و کسرا کے اندر بھی آپ کی بادشاہت ہے، چاروں طرف آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا ہے اور اسلام کے لیے وقار کی علامت بنی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کبھی بھی مسجد نبوی کے اندر کسی کافر کو جگہ نہیں دی، کسی غیر مسلم کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ایک صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا اور خط میں اصرار کیا کہ آپ کے پاس ایک غلام ہے اور وہ کافی ہنر جانتا ہے، اور آپ نے اس پہ کافی اصرار کیا کہ آپ اس کو اپنے پاس بلائیے اور اس سے استفادہ حاصل کریے۔ اس غلام کا نام لولو تھا، جو ایک مجوسی تھا اور وہ کافر تھا اور اندر سے مسلمانوں کے لیے نفرت رکھتا تھا۔ جب جناب عمر کو وہ خط ملا اور آپ نے وہ خط پڑھا، آپ نے سوچا کہ یقیناً ہمیں بھی اس غلام کے ہنر سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے خط کے جواب میں مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اس غلام کو میری طرف روانہ کر دیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام جو لولو مجوسی تھا، اس شخص کو آپ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو اس کے دل میں پہلے ہی مسلمانوں کے لیے نفرت تھی اور وہ دل سے مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا، وہ کٹر کافر تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لولو مجوسی سے اس کے ہنر کے بارے میں پوچھا تو اس نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ہنر سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجوسی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارے مسلمانوں کو ہنر سکھاؤ تاکہ ہمارے مسلمان بھی ہنرمند ہوں اور وہ آگے ترقی کریں۔ لولو مجوسی جو تھا وہ مسلمانوں کو ہنر سکھانے لگا اور پھر ایک اچھی رقم کمانے لگا، لیکن جو وہ کماتا اس میں سے کچھ حصہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس رکھتے۔ یہ چیز اس لولو مجوسی کو پسند نہ آئی۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کی کہ امیر المومنین، میں جتنا حصہ کماتا ہوں اس میں سے کچھ حصہ مغیرہ بن شعبہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو، اس لولو نے یہ کہا کہ میں اتنا کما لیتا ہوں۔ امیر المومنین جو عدل و انصاف سے پہچانے جانتے تھے، جو عدل و انصاف کا پیکر تھے، امیر المومنین نے فرمایا کہ جو تم کماتے ہو اگر اس میں سے کچھ حصہ مغیرہ بن شعبہ رکھتے ہیں تو وہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو اور یہ جائز ہے، یہ غلط نہیں۔ جب آپ نے اس لولو کو یہ جواب دیا تو وہ لولو مجوسی کو پسند نہ آیا اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں آپ کے لیے ایک بغض رکھ لیا اور اس نے طے کرا کہ وہ یقیناً آپ کو قتل کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خانہ کعبہ سے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ دوستو، جب لولو مجوسی نے دل میں بغض رکھنا شروع کر دیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، تو
اس نے اسی حساب سے تیز ترار خنجر تیار کیا اور اس تیز ترار خنجر کو زہر میں پیوست کیا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح کا موقع ملے اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے۔ جب جناب عمر مکہ مکرمہ سے تشریف واپس لے کر آئے، فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ ابھی آپ وہاں پہ مسجد کے اندر صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ تمام صحابہ آنا شروع ہو گئے۔ فجر کا وقت تھا، تمام صحابہ صفوں میں کھڑے ہوئے، حضرت عمر صفیں سیدھی فرما رہے ہیں۔ قربان جائیے، یہ کوئی اور نہیں، وقت کا خلیفہ ہے جس کا 2200 مربع میل پر حکم چلتا ہے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے چلنے سے شیطان منہ موڑ لے، ایسا خلیفہ۔ دوستو، آج ہم اپنے اگر ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا کوئی وزیر اعظم یا ایسا کوئی صدر نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں ان جیسے کے قدموں کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب حضرت عمر صفیں سیدھی فرما رہے ہیں تو اسی پہلی صف میں وہ لولو مجوسی جو مسلمانوں کے لیے بغض رکھتا تھا اور جو آپ کے لیے خصوصاً نفرت رکھتا تھا، وہ پہلی صف میں شامل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی اور جب آپ نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کانوں تک لے کے گئے تو اس لولو مجوسی نے آپ پر ایک زبردست حملہ کیا۔ آپ پر اس نے 3 وار کیے، ایک سر پر، ایک گردن پر اور ایک آپ کی پیٹ پر۔ دوستو، اس حملے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق خلیفہ دوئم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ میں ایک ہلچل سی مچی۔ لولو مجوسی جب اس جگہ سے بھاگا تو صحابہ نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس لولو مجوسی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ صحابہ کو بھی شہید کیا، لیکن ایک صحابہ نے اس لولو مجوسی کے چہرے پہ کپڑا پھینکا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اس لولو مجوسی نے یہ سوچا کہ اگر میں ان مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تو یقیناً مجھے اپنا سارا راز ان کو بتانا پڑے گا۔ اس راز کو چھپانے کے لیے، اس راز پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس لولو مجوسی نے اپنے ہی گردن پہ اس خنجر کا وار کر دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ دوستو، قربان جائیے کہ اس عالم میں بھی، اس تکلیف میں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم، وقت کے وزیر اعظم، وقت کے سردار، اس کنڈیشن میں بھی، اس حالت میں بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ تم نماز کو جاری کرو اور نماز پڑھو۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ دوستو، آج ہم ذرا سی تکلیف کے اندر نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے، میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو سمجھ جائیے وہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے۔ نماز کی یہ اہمیت ہے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی حالت میں گھر لے جائے گی۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو محرم کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام آپ کو شہید کیا گیا، جبکہ یہ غلط۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کو ذوالحجہ کی 26 یا 27 تاریخ کو زخمی کیا گیا اور سن 23 ہجری تھا۔ آپ کی شہادت، آپ کا جو وصال ہوا وہ یکم محرم الحرام، محرم کا جب چاند دکھا گیا، چاند رات والے دن آپ کا انتقال ہوا، آپ نے شہادت حاصل کی اور صبح کے وقت آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ تقریباً 3 دن تک زندہ رہے، لیکن دوستو قربان جائیے، سبحان اللہ، حضور کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ آپ 3 دن تک زندہ رہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے حضور کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کیا اور آپ نے شریعت کو نہ چھوڑا۔ آج ہمیں اگر ذرا سا کہیں تکلیف ہو جائے یا کوئی کٹ لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس حالت میں بھی اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کیا مجھ پہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نہیں، آپ پر کسی کا کوئی قرض باقی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے آپ اماں عائشہ کے پاس جائیے اور میرا یہ پیغام ان کو دی، عمر اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اماں عائشہ کے پاس جب گئے اور آپ نے یہ بات اماں عائشہ کو بتائی تو اماں عائشہ رو پڑی۔ اماں عائشہ نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی، لیکن اگر عمر کی یہ خواہش ہے تو میں عمر کو یہ اجازت دیتی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ آج ہم کتنے بے حس ہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن یہ ہمارے سروں کے تاج جن کے ہم قدموں کی دھول بھی نہیں، اللہ ہمیں ان قدموں کی دھول نصیب فرمائے، یہ ایک دوسرے سے محبت میں آگے بڑھ کر سبقت لیتے۔ اماں عائشہ نے جب اجازت دی، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے جا کے جب یہ میسج دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج عمر کامیاب ہو، اور پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مسجد نبی کے گیٹ پر لے جانا اور سلام عرض کرنا اور فرمانا کہ آپ کا دوست آپ کے قرب میں جگہ چاہتا ہے۔ اگر اندر سے جواب آئے اور اندر سے کہا جائے کہ میرے دوست کو دوست سے ملا دیا، اور اگر اندر سے جواب نہ آئے تو مجھے ایک عام مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ دوستو، یہ کوئی اور نہیں بول رہا، یہ ایک وقت کے خلیفہ
حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں، جو 2200 مربع میل کے حاکم ہیں، جن کا ڈنکا کیسر و کسرا مشرق مغرب شمال جنوب میں بجتا ہے، جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، یہ وہ وقت کے حاکم ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اندر سے جواب نہ آئے تو مجھے ایک عام مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ دوستو، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس بارے میں خیال کرتے ہیں؟ ہم تو آج پہلے ہی اپنے لیے بہت بڑی جگہوں کو بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب آپ کا جنازہ لے کے مسجد نبی کے گیٹ پر گئے، آپ نے سلام عرض کیا، اندر سے جواب آیا، آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش ہے، تو اندر سے جواب آیا، دیر نہ کی جائے، دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ دوستو، ہمارے لیے اس سے بڑا میسج اور کیا ہوگا کہ پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے خود جواب دے رہے ہیں کہ دوست سے دوست کو ملا دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، واللہ وہ زندہ ہیں۔ دوستو، آخر میں بس میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یکم محرم الحرام آپ کی تدفین کا دن ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ دن منانا چاہیے۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے منانے کا دن مقرر کیا جائے اس میں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے اور ہمارا دین اور مضبوط ہو، ہمارے آنے والی نسلیں اور مضبوط ہوں۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔